میں دبئی کی مصروف سڑکوں پر ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس کال نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ پاکستان سے میرے بھائی کی آواز، جو روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ تمہاری بیوی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ٹکٹ کروانے لگا۔ جب جہاز میں بیٹھا تو میرے آنسوں کی لڑیاں بکھر رہی تھی۔ کچھ لوگ حیران تھے۔ میں نے سفر کے دوران کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ میری بیوی کو تب تک دفن نہ کریں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ اچانک ایسی خبر نے مجھے توڑ کر ڈال دیا تھا۔ وہ شدید تھا۔ جب پاکستان میں پہنچا تو قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو شہر میں صفیں ماتم کی چپ تھی اور میرے بھائیوں نے بتایا کہ تدفین ہو چکی ہے کیونکہ گرمی بہت تھی۔ میا کو زیادہ دیر تک رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اس صدمے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ گھر بالکل خالی خالی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب مجھے حوصلہ دیتے مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مہینے میں نے اسی کیفیت میں گزارا۔ ہر روز اس کی قبر پر جاتا، گھنٹوں روتا اور یادوں کی چراغ جلاتا، لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں اور پرویز کی مجبوریاں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ گھر کے مالی حالات اور قرض کے بوجھ نے مجھے دوبارہ دبئی جانے پر مجبور کر دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن میرا ذہن وہیں پاکستان میں اس کی چھوٹی سی مٹی میں اٹکا ہوا تھا۔ دبئی واپس کے بعد میں نے ایک مشینی زندگی گزاری۔ صبح سے رات تک ٹیکسی چلاتا تاکہ خود کو مصروف رکھ کر اس غم سے بچ سکوں۔ ایک دن کام کے سلسلے میں میرا جانا ایک دور اور غریب علاقے میں ہوا جہاں عام طور پر ٹیکسی والے نہیں جاتے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، ہر طرف غربت پھیلی ہوئی۔ وہاں ایک پرانی مسجد کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میں نے گاڑی روکی۔ سڑک کے کونے میں ایک عورت میلے کچیلے کپڑوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ عورت بظاہر کوئی پاگل یا بیکار لگ رہی تھی کیونکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی عاقبت سے بے خبر تھی۔ میں نے ترس کھا کر جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک اور حیرت انگیز لمحہ تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، ادھر کا شور سنائی دینا بند ہو گیا اور میرے ہاتھ سے پیسے گر گئے۔ وہ صبا تھی، میری بیوی، جس کے لیے میں ایک مہینے پہلے خود پاکستان جا کر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک جو ویرانے میں بدل چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی لب لرزنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں وہیں پتھر کا بت بن گیا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ یہ کوئی بھوت تھا یا میرا وہم؟ میں نے کانپتی آواز میں اس کا نام پکارا۔ صبا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ میں بڑھایا اور نرم کہا، آپ آ گئے۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے لمس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ کوئی چہرہ سایہ نہیں بلکہ کوشش وہی عورت ہے جسے میں مردہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بچہ جو اس کی گود میں تھا وہ بھوک سے کہیں باہر ہی تھا۔ میں نے فوراً ٹیکسی میں اسے بٹھایا اور اسے سہارا دیا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال ہتھوڑے کی طرح پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک تو صبا زندہ تھی اور وہ بھی یہاں دبئی میں۔ یہ دونوں باتیں حیران کن تھیں۔ اگر صبا یہاں ان گلیوں میں اس سال میں تھی تو پھر وہ کون تھی جسے میرے بھائیوں نے اتنی جلدی میں سپرد کیا تھا؟ پھر وہ جنازہ کیا تھا؟ کیا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ اس کے پیچھے میرے اپنے ہی گھر والے تھے۔ صبا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کا کچھ بتا سکتی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ میں اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا اور اسے گرم گرم دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے کچھ بتایا۔ وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد گھر والوں نے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک رات اسے زبردستی کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی جہاں کچھ اجنبی لوگ اسے دوسرے ملک اسمگلنگ کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور اسے بتایا گیا کہ وہ کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکے گی۔ تو اس کے بدلے میں میرے بھائیوں نے بڑی رقم وصول کی۔ اسے ایک بہت بڑے جہاز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یہاں لایا گیا اور ایک گینگ کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے اپنے اور اس یتیم بچے کی جان بچا کر بھاگی تھی۔ اسے وہ راستے میں ملا تھا، وہ مظلوم بچہ جن بھائیوں پر میں نے بھروسہ کیا، جن کے لیے میں پردیس میں محنت کر رہا تھا۔ انہوں نے میری زندگی اچھاڑ دی۔ انہوں نے ایک فرضی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ جائیداد اور پیسوں کے لیے صبا کو راستے سے ہٹا سکے اور میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مجھے صبا کو تحفظ دینا تھا، اس کی یاد بحال کرنی۔ ان لوگوں
لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا جنہوں نے انسانیت کو روک دیا تھا۔ یہ ایک جنگ تھی جہاں دشمن میرے اپنے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، میں ان سب کے چہروں سے نقاب اتار کر رہوں گا اور صبا کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اسے بستر پر لٹانے کے بعد جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ننگے پاؤں کئی کلومیٹر پیدل چلی تھی، اس کے پاؤں زخمی اور خون جم چکا تھا۔ وہ بچہ جس سے وہ اپنا کہہ رہی تھی اب بھوک سے سو چکا تھا، لیکن صبا کی آنکھیں چھت کو رہی تھی جیسے وہ ابھی بھی کسی خوفناک منظر میں ہو۔ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑی۔ میں یہاں ہوں، تمہارا شوہر، تم محفوظ ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے حقیقت ٹوٹ کر نکلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، انہوں نے مجھ پر وہ ظلم ڈھائے جو میں موت کے بعد بھی نہیں بول سکی۔ کی آواز میں ایسا درد تھا جو روح تک کو ہلا دے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ جس دن مجھے فون کیا گیا تھا اس دن وہ مری نہیں تھی، بلکہ اسے ایک زہریلا انجیکشن دے کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ گھر میں ایک بحران مچایا گیا، مولوی کو دور رکھا گیا اور ایک بند تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا جس نے شاید پتہ تھا یا کوئی لوارث میت۔ صبا نے بتایا کہ جب اسے ہوش آ تو وہ ایک تاریخ ٹھکانے میں تھی جہاں اس سے بتایا گیا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی اسے زبردستی ایک ایسے گروہ کے حوالے کیا جائے گا جو عورتوں کو بیرون ملک سے مگر کرتا تھا۔ اسے دبئی کے ایک پسماندہ علاقے میں بڑے شخص کو فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن وہ ایک رات موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ بچہ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا جہاں ایک عورت دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اس معصوم کی جان بچانے کے لیے اسے اپنی گود میں لے لیا اور تب سے وہ ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں یہ سب سن رہا تھا۔ میں نے اپنے سگے بھائی جن کی شادیاں میں نے اپنی کمائی سے کی، جن کے بچوں کی فیس میں ٹیکسی چلا کر ادا کر رہا تھا، تو انہوں نے میری ہی زندگی کی بنیاد ہلاک دی تھی۔ اسے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسی وقت پاکستان فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن صبا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہاں جاتے ہی انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں اور آپ کے پاس ہوں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ گروہ جو مجھے یہاں لایا اس کے گنڈے ابھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ساتھی، میں دبئی میں ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہاں قانون اور زبان سے میری واقفیت ذرا نہیں تھی کہ میں ایک بین الاقوامی گروہ اور اپنے مکار خاندان سے لڑ سکتا۔ مجھے صبارے سے کام لینا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میرا ذہن ایک منصوبے کو تلاش میں تھا جس سے میں صبا کو قانونی تحفظ دلا سکوں اور ان کے لوگوں کو بے نقاب کر سکوں۔ اگلے چند دنوں میں نے صبا کو چھپا کر رکھا۔ میں کام پر جاتا لیکن میرا دل ہر وقت بے چین رہتا کہ کہیں کوئی تب نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے ایک پرانے دبئی والے دوست سے رابطہ کیا جو پولیس میں کچھ اثر اور سمجھ رکھتا تھا۔ میں نے اسے پوری حقیقت تو نہیں بتائی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ میری بیوی کو قانونی تحفظ چاہیے۔ کہ مجھے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ صبا زندہ ہے، کیونکہ سرکاری کاغذات میں وہ مردہ قرار دی جاتی ہے۔ اس دوران پاکستان سے میرے بڑے بھائی کا فون آیا، اس کے بعد وہی جھوٹی ہمدردی تھی۔ بھائی، سنا ہے تم نے کام دوبارہ شروع کر دیا، دیکھو ہمت نہ ہارنا، صبا تو چلی گئی، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں فون توڑ دوں، لیکن میں نے خود کو روکا اور بہت پرسکون لہجے میں کہا، بھائی میں ابھی اس صدمے سے نہیں نکلا، شادی کی بات بھی کرتے ہو۔ اس نے کچھ دیر بعد صبا کی قبر کی تصویر بھیجی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ سب ایک بڑی سازش ہے جس طریقے سے دفنایا گیا تھا۔ وہ دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے جنازہ مجھ سے پہلے ہی کیوں پڑھ دیا؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دفاعی پوزیشن سے نکل کر ایک عملی قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے صبا اور اس بچے کے لیے نئے پاسپورٹ اور کاغذات بنانے کا پیچیدہ شروع کیا۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوتی تو وہاں صبا کا بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ جب قانونی طور پر ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اسے اسمگل کیا گیا ہے تو دبئی کے پولیس نے اس بین الاقوامی گروہ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا جنہوں نے تفتیش میں میرے بھائیوں کے نام بتا دیے۔ میں نے پاکستان میں اپنے وکیل دوست کو دے تمام ثبوت پولیس کو فراہم کیے، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں اور ان کی سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جائیداد اور پیسوں کے ہوش نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ میں نے صبا اور اس معصوم بچے کو قانونی طور پر اپنی حفاظت میں لے لیا اور ہم نے دبئی میں ایک نئی اور پرامن زندگی شروع کی۔ آج میں جب صبا اور اس بچے کو راستے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ چاہے دیر سے ہی صحیح مگر انصاف ہوتا ضرور ہے، اور اب ہماری زندگی میں خوف کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا تو
ناظرین آپ کو ہماری آگے کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔